شخص وہ تھا جو تقسیم ہند میں قادیانیت کی نمائندگی کرتا رہا، قادیانیت کی نمائندگی کرتا رہا، قادیانیت کے لیے شمع بنا رہا اور کون اس کے لیے فانوس بنا رہا۔ آپ کو سن کر بہت عجیب لگے گا۔ تقسیم ہند میں ایک نام گردش کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا، سر ظفر اللہ خان۔ آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ یہ شخص اعلانیہ قادیانی تھا، کچا پکا بھی نہیں بلکہ تحریک قادیانیت کا، احمدی گروپ کا خاص ممبر اور ورکر تھا اور مذہبی لگاؤ رکھنے والا شخص تھا۔ ایسا بھی نہیں کہ جیسے آپ سمجھیں بھی شاید یار نام کا قادیانی، نہیں، ان کا مذہبی کارندہ بھی تھا۔ چلیں جی، سر ظفر اللہ خان۔ اب میں خطاب یہ کرنا چاہوں گا کہ جس ریاست کو تم اسلامی جمہوریہ پاکستان ثابت کرتے کرتے تھکتے نہیں مولویوں، بتاؤ بتاؤ بتاؤ، جس کی بنیاد میں ہی قادیانیوں کے ہاتھ ہیں۔ اب کوئی یہ نہ کہے یہ تو تقسیم ہند سے پہلے کی بات تھی، ہم نے اس کو استعمال کیا، استعمال کر کے پھینک دیا۔ نہیں، یہ تمہاری تقسیم ہند کے بعد اس کو وزیر امور خارجہ بنایا گیا، منسٹر آف فارن افیئرز 1947 میں اس کو بنایا گیا۔ الٹا جب تمہاری تقسیم ہند ہو گئی، تمہاری یہ مذہبی اسلامی ریاست بن گئی، تو اس کو اور زیادہ عزت دی گئی، اور زیادہ شہرت دی گئی۔ اب کس منہ سے تم کہتے ہو کہ ہم یہ مطالبہ کریں کہ قادیانی مرتد ہے؟ چلیں، یہ شخص کب سے نمائندگی کرتا رہا؟ مسلم لیگ میں اس نے 1926 میں شمولیت اختیار کی۔ پہلے نمبر پر اعتراض یہاں، جب مسلم لیگ اسلام کی تحریک تھی، اسلام کی نمائندگی، مذہب اسلام کی نمائندگی کے لیے، تو اس میں ایسے مرتدین کی شمولیت کیا مانا؟ اس کے آگے چلیے، 1931 میں دہلی کے اجلاس کی صدارت بھی حضرت نے کی، صدارتیں کرتے رہے، گول میز کانفرنس میں بھی شامل ہوتے رہے۔ اور میں حیران ہوں، ایک جگہ وائسرائے نے لکھ دیا کہ اس بندے کو پیچھے رکھا جائے، اگر مسلمان اس کے مذہب پر تحفظات کا شکار ہو گئے، اس سے اختلافات کرتے اٹھ پڑے، تو سارا کام درہم برہم ہو جائے گا۔ لیکن مسٹر جناح کی درخواست پر ریڈ کلف کے کمیشن کے سامنے مسلم لیگ کا مقدمہ بھی حضرت کے زبان اقدس سے پیش کروایا گیا، اور یہی شخص تھا مسٹر جناح جو اس قادیانیت کی شمع کے لیے فانوس بن کر کام کرتا رہا، فانوس بن کر۔ اس کا میں ایک اور بہت بڑا حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور 1947 میں اس کو وزیر امور خارجہ بنا دیا گیا پاکستان کا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، آپ نے فرمایا علامہ اقبال نے کہ ایسی کوئی دنیا نہیں افلاک کے نیچے، بے ماں کہا تھا جہاں تخت جموک ہے۔ ایسی کوئی دنیا نہیں بغیر جنگ کیے ہوئے ملک ہاتھ آ جائے۔ عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اور آگے پھر 1962 سے لے کر 1964 تک یہ جناب والا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا صدر رہا، اور پتہ نہیں کیا کیا اس نے کارنامے سر انجام دیے۔ بس الغرض بتانے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھو، یہ ہمارے قائد اعظم، یہ حضرت خود ان کو شروع سے ساتھ لے کر چلے۔ او بھائی، جو بندہ قادیانیت کی نمائندگی کر رہا ہے اور تم مذہب اسلام کے نام پر ملک بنانے چلے ہو، اور یار، اور اس پر بہت سے لوگوں نے ان سے مطالبہ بھی کیا۔ میں آپ کے سامنے ایک اور حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بہت ہی بڑے معروف مصنف شاہ نصیر، اتفاقاً وہ ہیں بھی میاں والی کے، ان کی کتاب کچھ شام فکر اقبال کے ساتھ، وہ کچھ شام فکر اقبال کے ساتھ، اس کتاب میں
268 صفحہ پر جناح اقبال اختلافات کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کے نظریات میں تضاد تھا، اور تضاد کہتا تھا، کہتے ہیں کہ جس طرح ہم کہہ چکے ہیں کہ جناح سیکولر سوچ رکھتے تھے، اور اقبال جو داہدین سیاست تھے تو رہ جاتی ہے چنگیزی کے علم بردار تھے۔ علامہ اقبال کیا سوچ رکھتے تھے اور مسٹر جناح کیا سوچ رکھتے تھے؟ آگے پھر مزید ذکر کرتے ہیں علامہ اقبال کے ایک مضمون کا، مگر وہ اعتراض کرتے بھی کیوں یہ کچھ تو ان کے اس بیان کی تائید تھی جو انہوں نے 1935 میں مرزائیوں کی تکفیر پر ایک طویل مضمون کی شکل میں لکھا تھا اور جس کی خوب تشہیر کرائی گئی تھی۔ یہ تو تھا علامہ اقبال کا وہ مضمون جو 1935 میں علامہ اقبال نے قادیانیوں کی تکفیر پر لکھا تھا۔ چلیے آگے مسٹر جناح قائد اعظم اس قسم کی بحثوں میں نہیں پڑ سکتے تھے، وہ سیکولر ذہن کے آدمی تھے، ان کے مطابق مذہب انسان کا پرائیویٹ معاملہ تھا، چنانچہ یہ یقینی امر تھا کہ اگر علامہ اقبال چند دن اور زندہ رہتے تو اقبال جناح اختلافات کھلے تصادم کی شکل اختیار کر لیتے۔ چند دن علامہ اقبال اور زندہ رہتے اور اس ملک کو بنتا ہوا دیکھ لیتے کہ جس کی جڑوں میں قادیانیوں کو بٹھایا جا رہا ہے۔ اور ویسے بھی علامہ اقبال کون سے کوئی وطنیت کے حامل تھے؟ ویسے بھی علامہ اقبال کیا کوئی وطنیت کے قائل تھے؟ علامہ اقبال نے تو خود کہا ہے، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیراہن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے۔ تو اختلافات تو سامنے آتے، یہ وہی بات آ گئی جو میں کہنا چاہتا تھا کہ علامہ اقبال اگر چند دن اور زندہ رہتے تو کہتے کہ یار میں نے اس ملک کا خواب دیکھا تھا، جس میں ہندوؤں کو نشستیں دی جا رہی ہیں، جس میں جناب والا جس میں قادیانیوں کو نشستیں دی جا رہی ہیں، یہ کیسا ملک اور یہ کیسی ریاست۔ ایک وجہ یہ اختلاف کی تھی اور دوسری وجہ یہ وطنیت، ڈیموکریٹک سسٹم، کیونکہ علامہ اقبال ڈیموکریٹک جمہوریت کے انتہائی مخالف تھے۔ بہت سی وجوہات سامنے آتی ہیں اگر علامہ اقبال اور زندہ رہتے، لیکن خدا کی مرضی۔ چلیں جی آگے، مسٹر جناح سیکولر ذہن کے بندے تھے، علامہ اقبال چند دن اور زندہ رہتے تو اقبال جناح اختلافات کھلے تصادم کی شکل اختیار کر لیتے، کیونکہ آگے چل کر تو قائد اعظم نے مشہور احمدی سر ظفر اللہ خان کو مسلم لیگ کا نفس ناطقہ بنا دیا تھا، اور انہیں اتنی اہمیت دے دی تھی کہ علامہ اقبال کی وفات کے بعد سال بعد 1939 میں سینٹرل اسمبلی دہلی کے اجلاس میں ایک پوائنٹ پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، اب اس کے جملے سنیے، وہ کیا کہتا ہے سر ظفر اللہ خان کے متعلق جو اعلانیہ قادیانی ہے، کہ میں اپنی پارٹی کی طرف سے سر ظفر اللہ خان کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ مسلمان ہے، اگر آپ کو اس مصنف سے اختلاف بھی ہوتا ہے تو یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، یہ تاریخ ہند کی، تقسیم ہند کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے، یہ جملے آپ کو اس میں ملیں گے، کیونکہ یہ ان کا جو ہے مسٹر جناح کا یہ خطبہ ہے۔ پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ مسلمان ہے اور یوں کہنا چاہیے کہ میں اپنے بیٹے کی تعریف کر رہا ہوں۔ قادیانیوں کو بیٹا کہہ رہے ہیں۔ مولویو تم نے بڑا شور مچایا تھا جب نواز شریف نے ان کو بھائی بھائی کہا تھا، اچھا کیا تھا، لیکن ادھر بھی بولو، کیوں ادھر بولنا بہت مشکل ہے۔ عبدالحامد بدایونی نے بھی ایک مسٹر جناح سے کہا تھا کہ احمدیوں کے خلاف ایک قرارداد پیش کرنی چاہیے، لیکن وہ کیسے کر سکتے تھے؟ تو آگے لکھتے ہیں کہ مسٹر جناح نے کشمیر کی پریس کانفرنس میں صاف صاف کہہ دیا تھا کہ فرقوں کی بات نہ اٹھاؤ، ہر مسلمان مسلم لیگ کا ممبر بن سکتا ہے۔ اس کے بعد جب نادر صاحب امور خارجہ قادیان نے استفسار کیا تو مسٹر جناح نے ان کو بھی لکھ بھیجا کہ لیگ کے آئین کے مطابق ہر بالغ مسلمان جو 2 آنے چندہ دے اور لیگ کے نصب العین کی تائید کرے مسلم لیگ کا ممبر بن سکتا ہے۔ پہلے نمبر پر تو انہوں نے مسلمان کی قید لگائی ہے، لیکن قادیانیوں کو بھی تو وہ مسلمان شامل کر رہے ہیں، اور اوپر سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فرقوں کی بات نہ اٹھاؤ،
یعنی قادیانی کو وہ ایک فرقہ تصور کرتے تھے. تو میرے بھائیو، یہ تھا مختصر تبصرہ سر ظفر اللہ خان پر اور مسٹر جناح پر، کہ مسٹر جناح نے کیسے قادیانیت کے تحفظ میں اپنا حصہ ملایا. آگے چلیے. خیر، اس کے لیے سر ظفر اللہ خان کے جو ہے وہ اس کو ہٹائے جانے کے لیے کچھ تحریکیں بعد میں اٹھائی بھی گئیں، لیکن وہ بھی سیاسی مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے اٹھائی گئیں.